کتنے لفظ سمجھ آئے؟ جی بتائیے کتنے لفظ سمجھ آئے؟ اردو سے ملتا ہے نا، حامل اٹھانے والا القرآن. ایک جملہ سب کو سمجھ آ گیا نا؟ چلیں پھر باقی دنوں میں باقی پہ بھی غور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم سورۃ حجرات سے انشاءاللہ شروع کریں گے. آن لائن والے بھی سب اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کا بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے اور ہم حق ادا کر سکیں ان آیات اور ان صورتوں کا. شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سورۃ حجرات بہت ہی خوبصورت سورت ہے. سورت ترتیب کے اعتبار سے 49 یعنی ایک کم 50 اور نزول کے اعتبار سے 106 نمبر کی سورت ہے. مدنی سورت ہے اور سورت کا نام حجرات، اس سے مراد ہے خیمے، حجرے کی جمع ہے یعنی حجرتن جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویوں کے گھر تھے وہ حجرے ہی تھے. آج ہم اپنے گھروں کو بھی دیکھ لیں لفظ حجرے کی روشنی میں تو اس میں اور اس میں کیا آپس میں ربط ملتا ہے. بنیادی طور پہ اس سورت کا تھیم اخلاق ہے، بلکہ پورا پارہ ہی ہم اخلاق کے تھیم پہ پڑھ رہے ہیں. لیکن خاص طور پہ سورت حجرات کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک امن والا معاشرہ، ایک پرامن گھرانہ، خاندان، گھر، معاشرتی، نجی، سیاسی، اخلاقی بہترین ایک آئیڈیل سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں تو بس اور کچھ نہ کریں، صرف سورت حجرات پر عمل کر لیں. یہ اتنی خوبصورت سورت ہے. اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیسے لوگ دوسرے لوگوں کی عزت کریں، ان کی عزت کی، جان کی، مال کی. اور ہمارے اسلام A to Z کا آپ کہہ لیجئے کہ یہ حسن ہے جس کو اخلاق کہتے ہیں. پتے، پھل، پھول، یہ ہے وہ کسی درخت کا اصل خلاصہ. اگر آپ نے کبھی بھی غور کیا ہو تو کوئی پتے ہم تو نہیں کھاتے، بکریاں کھا لیں تو کھا لیں، ٹہنیاں ہم نہیں کھاتے، جڑوں سے ہمیں کچھ نہیں. کسی بھی درخت کے قائم رہنے یا اس کو کاٹ دینے کا بہت بڑا انحصار اس بات پہ ہوتا ہے کہ ادھر سے پھل کیا آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہی سنت انسانوں کے بارے میں ہے کہ جب کوئی قوم، خاص طور پہ نبیوں کی امت یا قرآن سے یا دین سے اپنے آپ کو جوڑنے والی قوم، جب تک ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جب وہ پھل دیتی ہیں، انسانیت کو ان کے پھل سے فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان نسلوں کو اور پھیلاتا ہے، مسلمانوں کو اور غلبہ دیتا ہے. لیکن جب کوئی درخت پھل دینا چھوڑ دے، پتے بھی اس کے چرر مرر ہوں، تو ایک دن تو شاید مالی خود بھی پکڑتا ہے کلہاڑی اور اس کو کاٹ دیتا ہے. یہی کام اللہ کا ہے. آج کے دور میں اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں یا نان مسلم کو دیکھیے، دونوں کو ٹیلی کر کے دیکھ لیجئے. اگر آپ اس وقت کہہ لیں کہ مسلمان اخلاقی طور پہ سب سے زیادہ ناکارہ ہو چکے، دیمک لگے ہوئے سیب اس میں سے کٹ نکلیں گے، سنڈیاں اور سسریاں پڑی ہوئی ہیں. جو ویسٹرن کلچر آج آپ کو ڈومیننٹ دکھتا ہے نا، یاد رکھیے یہ جڑوں پہ نہیں ہے، یہ بیس لیس ہے. اصل میں یہ اپنے اخلاق کے زور پہ دنیا میں جیت رہے ہیں. اور کیونکہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثْ، تو ہمیں بڑے درد کے ساتھ یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں فروٹفل بنا دے اور اخلاق ایسا ہو ہمارا کہ جو ہمیں اس دنیا میں جینا بھی سکھائے، اپنے ملک والوں سے جینا، گھر والوں سے، اپنے دینداروں سے، دنیا داروں سے سکھائے. اخلاق کا تعلق صرف ایک چھوٹی سی چیز سے نہیں. ہم کہتے ہیں اسمائل، وہ ہم گئے تو دکاندار نے ہمیں دیکھ کے اسمائل کیا، یا وہ جو سیلز گرل تھی وہ اسمائل کر رہی، وہ تو کون سا اخلاق ہے؟ وہ تو بازاری اخلاق ہے، مارکیٹنگ کا اخلاق ہے. اصل اخلاق کی روٹ بھی دل میں ہوتے. خلق سے ہے یہ لفظ. خلق کہتے پرانے ہونے کو. اخلاق وہی چیز ہوگی جو آپ کی عادت کا حصہ بن کے اندر رچ بس گئی. یہ اوپر سے پوز کرنے والا ہائے بائے ہیلو ہاؤ یو ڈوئنگ نہیں ہے. یہ اوپر ایک قسم کے امیٹیشن کرنے والی، کوٹنگ کرنے والی چیز ہوتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو بندے کے اخلاق کو خوبصورت کرتی ہیں. اس صورت میں ہمیں انشاءاللہ تعالی ایمان کی خوبصورتی کی بھی آیت ملے گی. اصل میں وہی ہے وہ جگہ جہاں سے پھر اخلاق پھوٹتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، یعنی ان سے آگے قدم نہ بڑھاؤ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ کیوں؟ اس وجہ کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا سب کیا کرایا غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اللہ اور رسول یعنی اطیع اللہ اور اطیع الرسول کا پیغام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اپنی رائے کو اوپر کرنا حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اس کی عملی صورت یہ تھی کہ جب آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے تو کسی کو اجازت نہیں تھی کہ بڑھ چڑھ کر آگے بولے، کیجول باتیں کرے، آپ کوئی بات کہ نہیں ہم نہیں مانتے، نہیں تھوڑی آواز اونچی ہو جائے نیچی ہو جائے۔ لیکن آج لٹرلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو نہیں ہے، تو آج ان کی بات پہ بات ڈالنا یا ان کا ادب یا ان کی رسپیکٹ کیا ہے کہ جہاں اس نبی کی بات یعنی حدیث سنت آپ کا اسوہ حسنہ پیش کیا جائے، اس کے اوپر پھر اپنی عقل نہ دوڑاؤ، پھر یہ نہ کہو نہیں یہ آج کے دور میں نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، اس پہ اپنا کوئی قول نہ رکھو کسی امام کی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے کہ بڑے شور سے سنیے گا یہ بات، حالانکہ موضوع یہاں نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کی اطاعت سے مراد کیا ہے کہ جہاں تمہیں اللہ کے نبی کی کوئی ایک حدیث مل جائے، صرف اونلی ون حدیث، اور آپ کو لگے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر آپ ساری دنیا والوں کا عمل بھی دیکھیں تو اس کو چھوڑ دیں۔ یہ ہے اصل میں ہمارا بھی مسلک، اطیع اللہ اور اطیع الرسول، اللہ کے نبی کی دلیل۔ آج آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نماز کے طریقے کو اگر ہم دیکھ لیں، 240 یا 250-60 کے قریب حدیثیں صحیح روایتوں سے ملتی ہیں، جس میں بخاری مسلم، میرے پاس وہ بک موجود ہے الرسائل فی تحقیق رفع الیدین کے نام پہ، کہ جس میں پروو ہو چکتا ہے کہ اللہ کے نبی نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ یہ ایک پروون بات ہے، ایک حدیث موجود ہے، لیکن آج اس کے باوجود دیکھیے کہ ہمارے اپنے مسلم کلچر میں صرف ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وہ روایت جس کو لوگ خود بھی نہیں صحیح سمجھ پاتے، اس کی بنیاد پہ لوگ آج نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ نہ سمجھ کی بات اور ہے، میرا دل کیوں نہ کھلے؟ میں نے جب کہہ دیا قال اللہ و قال رسول، امام ابو حنیفہ تو خود کہہ کر گئے تھے کہ لوگوں اگر میرا کوئی قول تمہیں حدیث سے مختلف دکھے، میں انسان ہوں، میری کوئی بات ہو سکتی ہے اجتہاد ہے، تو میری بات چھوڑ دو، اللہ کے نبی کی بات لے لو۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ آج بھی وہ مسجد جو امام ابو حنیفہ کی جہاں قبر ہے اس کے ساتھ ایک مسجد ہے، وہاں بھی رفع الیدین ہوتا ہے، لیکن صرف ہمارے کلچر میں نہ سمجھی، تعصب، اور صرف یہی بات ہے کہ شروع سے کرتے دیکھا۔ تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اگر دوسروں کی بات ہو گئی اوپر، تو پھر باقی دنیا کی چیزوں میں اگر ہم دوسروں کی مانتے جائیں گے، کوئی بات نہیں، یہ مشکل ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسٹرن کنٹریز کا تقاضا ہے، ایک دفعہ اطاعت کا سرا ہاتھ سے چھوڑ کے دیکھیے، پھر دیکھیے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ پورا دین قدر ہوتے ہوتے کھسکتے سر سے ہٹ کے، چہرے سے ہٹ کے، سر سے کندھوں سے پاؤں، ٹخنے کیا پھر پورا جسم سے دین اتر جاتا ہے صرف کمپرومائزنگ کے نام پہ۔ تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی سے اس طرح کی نسبت ہو کہ ایک دفعہ اگر اللہ کے نبی کی کوئی بات ہمارے کان میں پڑ جائے، ہمیں یقین ہے، پھر اس کے بعد دنیا جو بھی کہے ہم اس پہ ٹھک جائے۔ اب آج لوگ جب خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، وہاں تو چلیں ان کے دل کی جو حالت دیکھی جاتی ہے، لیکن جو حالات مسجد نبوی میں جا کر لوگوں کے دیکھے جاتے ہیں، لوگ تو یہی سوچتے ہوں گے کہ کیسے پیارے لوگ ہیں، کبھی ان کو ان کے ملکوں میں بھی تو جا کے دیکھے کہ جب یہ وہاں جا کر اللہ کے نبی کے نام پہ جو روتے، درود پڑھتے، کیا حال ہوتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں مسجد نبوی میں ایک خاص جگہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے بالکل قریب ہے، دن میں 1-2 بار عورتوں کے لیے کھولتے ہیں، باقی وقت میں مردوں کے لیے کھلتی ہے۔ وہاں جا کے جو ہمارا حال ہوتا ہے، واللہ حال پڑ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ میں سوچتی ہوں اگر کوئی ہمیں نہ جانتا ہو تو کہے گا ایک دفعہ ضرور میں نے پاکستان انڈیا جانا ہے تاکہ میں دیکھوں یہ کتنے عاشقان رسول ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، اور شکر ہے کہ وہ نہ ہی آئیں تو اچھا ہے۔ وہاں جا کے ہم کیا بن جاتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں کیا ہے، آپ کی زندگی میں جو حالات تھے اور آج آپ کی غیر موجودگی میں وہاں جا کر کس قسم کا ٹکٹ رکھنا ہے، اس کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اے نبی جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، وہ تمہیں برآمد ہونے یعنی تمہارے باہر آنے تک صبر کر لیتے تو یہی ان کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
اس دور میں تو کچھ بدو تھے، دیہاتوں سے جب آتے تو آوازیں لگاتے یا محمد اخرج علینا، یا محمد اخرج علینا، بالکل کیجول جیسے ہم ایک دوسرے کو بلائیں۔ اللہ نے آیت نازل کر دی۔ آج بھی جب وہاں جا کے لوگ چیخو پکار کرتے ہیں تو مجھے یہی آیت یاد آتی ہے کہ دیکھو کیسے لوگ اس طرح چیخ چیخ کے وہاں بول رہے ہیں۔ تو بہرحال دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مقام پہچاننے والا بنا دے اور اس طریقے سے آپ کی آواز ہو۔ آپ دیکھیے کہ یہ تو چلے چھوڑ دیجئے، آپ مسجد نبوی میں تو شاید ہر ایک نہیں جاتا، آپ صرف چند نعتوں کے شعر دیکھ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کسی کے باپ بھی تھے، آپ بیٹے تو تھے لیکن چلے وہ ایک لٹرلی نہیں دکھتا، آپ سسر بھی تھے، آپ کسی کے سمدھی بھی تھے، آپ دوست بھی تھے۔ ہر صحابی اور ایون آپ کی ازواج کا ایک ہی ٹائٹل تھا جو آپ کو پکارتی تھی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ کبھی کسی نے آپ کو جا کے یا محمد نہیں کہا، لاڈ اور پیار میں بھی۔ حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عائشہ آپ سے کتنی محبت کرتی تھی، اتنا لاڈ تھا ان کا آپس میں، لیکن پھر بھی کیا کہتی تھی جب قسم کھانی ہوتی تھی تو کہتی تھی کہ اللہ ابراہیم کے رب کی قسم۔ جب بہت اچھے موڈ میں ہوتی تو کہتی ہیں اللہ محمد کے رب کی قسم، یعنی لٹرلی ان کا نام دوسری طرف بولتی تھی۔ کبھی کسی نے آپ کو اس طرح نہیں پکارا۔ لیکن ذرا آج آپ چند نعتوں کے کوئی شعر ذہن میں رکھ کے دیکھیے، راج دلارا آوت ہے، آمنہ کا لال آوت ہے، یقین کریں ایسے لگتا ہے جیسے کسی دلہا کو بلا رہے ہیں۔ ہاں، پہناؤ پہناؤ درودوں کے ہار آئے ہیں محمد۔ ذرا آپ ایک لمحے کے لیے سوچے، دیکھیے تعصب کو دل سے نکال کے اپنے پچھلے نالج کو بالکل پیچھے ڈال کے ذرا قرآن کی سائد کے سامنے رکھیے۔ آپ کا کوئی گھر میں بڑا ہی آ جائے، یعنی آپ کی ساس آ جائے اور آتے ہی آپ کھڑے ہو کے اور جھوم جھوم کے آؤ جی بیٹھو جی بیٹھو جی، سارے بچے ہی شروع ہو جائیں، دادی آ گئی بیٹھو جی بٹھاؤ جی، کہیں گی میرا مذاق کر رہے ہو، میں اس لیے تھوڑی آئی ہوں۔ عقل کو نہیں بات آتی، سب کھڑے ہو جائیں اور ایک دم شروع ہو جائیں، آپ کو دیکھتے ہی آپ کی امی گھر آپ جائیں تو آپ کے سارے بچے آ گئی امی پکڑو ان کو، آ گئی امی پکڑو ان کو، کیا لگے گا؟ ہاں، آ گیا محمد، کیا لوگ سوچتے ہیں نعوذ باللہ۔ کتنی ضرورت ہے نعت کے اندر لفظ محمد بولنا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ابھی بھی میں نے اتنی دفعہ بولا تو نہیں نام لیکن ذکر ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لفظ محمد جہاں ہے، رسول نہیں، احمد نہیں، محمد، یعنی جو بھی احمد کو ایک طرف کر دیں، یعنی رسول کا لفظ یا نبی پاک کہنا، حضور کہنا، یہ اور بات ہے۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جائے تو یہ جو میں نے ابھی بولا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر سا درود ہے۔ اگر کوئی شخص یہ نہیں پڑھتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ معروف روایات کر لیجئے، 3 سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے آپ نے یہ بات ایک پہ کہی تھی۔ آج کتنی نعتوں میں بار بار یہ لفظ آتا ہے، بڑی ضرورت کی بات ہے۔ اور اس سے بھی بڑی ضرورت ہے یا اللہ اور یا محمد۔ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے برابر یہ کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔ بہرحال ہماری امت کے لیے دعا کیجیے، ہم سب بھی مل کے، پہلے تو ہم اپنی ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ یہ کہ میری باتیں غلط نہ ہوں اور کہیں میں کسی کو بہکا نہ دوں، لیکن پورے شرع صدر سے کہتی ہوں عزت کیجیے، نبی کے مشن سے پیار کیجیے۔ دیکھیے نبی کی ذات سے محبت پہ اگر جنت ملنی ہوتی تو سب سے زیادہ اس کا حقدار ابو طالب اور ابو لہب تھا، کہ جس نے اللہ کے نبی کی پیدائش پر لونڈی کو آزاد کر دیا، کیونکہ اس دن 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی تھی محمد بن عبداللہ کی، جو کسی کا بھتیجا تھا، کسی کا بھانجا ہوگا۔ لیکن جب اقرا بسم ربک الذی کی آیت نازل ہوئی، اس وقت محمد رسول اللہ میں بدلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دن اسی چچا نے کہا کہ اے نبی تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اے فلاں تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ آج پیغام سے محبت کی ضرورت ہے، خالی لفظوں سے کوئی نہیں جیتا۔ آپ ایک بیوی نہیں خوش ہوتی اپنے شوہر سے، صرف اس سے باتیں کرتا رہے، اس کی تعریفیں کرے، اس کے نام لے، لیکن نہ کھانے کو کچھ دے، نہ اس کی عزت کرے، نہ اس کی بات مانے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ کل ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم نبی کے گستاخ قرار دیں۔ پھر فرمایا افواہوں سے بچو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو انجانے میں نقصان پہنچا بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سارے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند کیا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو نفرت دے دی۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے سیدھے راستے پر ہیں، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ ان چاروں چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے خود کو پوچھئے، کیا میرے دل میں ایمان آ گیا؟ کیا میرے دل کی خوبصورتی ایمان سے ہے؟ کیا مجھے کفر، فسق، عصیان برا لگتا ہے؟ یہ ہے ایک مومن کا دل، اس دل سے اخلاق کا پودا لگے گا۔
پھر آپ اچھی بیوی بنیں گی، اچھی ماں بنیں گی، اچھی بندی بنیں گی، اچھی نیبر بنیں گی۔ اور یہ جو منہ پہ بات آئی آگے کر دینا، یہ آیت خاص طور پہ اس بات پہ کہ افواہیں نہ پھیلاؤ۔ آج کتنا عام ہے ہمارے کلچر میں سنی سنائی کو آگے کر دینا، فلاں کی بیٹی یہ وہ، اچھا چلو بات ہو کوئی نہیں، پتہ نہیں کہاں تک پہنچ چکی ہوتی ہے، کبھی سیاستدانوں کی افواہیں، کبھی فلمی اداکاروں کی باتیں۔ اللہ کہتے ہیں تحقیق کرو ورنہ شرمندہ ہوگے۔ اور آپ دیکھیں جتنی باتیں لوگ ایسے ہی پھیلاتے ہیں نا، اینڈ پہ جب ریسرچ ہوتی ہے نا پھر لوگ لان تان کرتے ہیں، اچھا یہ اس نے کہی تھی، جھوٹا۔ پھر دوسرے سے تمہیں کس نے، اس نے، جھوٹے جھوٹے۔ تو کبھی اپنی زبان کو غلط استعمال نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کے جہنمی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی سنائی بات کو آگے کر دے۔ اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ ہم واقعی اس چیز پہ اپنے لیے عمل کرنے والے بن جائیں۔ پھر اگلا ایک ادب ہے کہ صلح کرو، غیر لوگ جو دو لوگ جھگڑے ان کے اندر صلح کراؤ۔ کیسے؟ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو۔ نوٹ کیجئے، خاندان کا نام نہ لو کہ ماں کا قصور، ماں کو سچا کر دو، بھابھی کو جھوٹا۔ جس کی زیادتی ہو اس کے خلاف تم بات کرو، یعنی حق کا ساتھ دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ انسانوں کی اس دنیا میں کبھی کبھی کھٹ پٹ ہو جاتی ہے۔ جب دو لوگ آپس میں جھگڑ کے تھک چکے ہوتے ہیں نا، تو بعض دفعہ ان کا دماغ کام نہیں کرتا، بعض دفعہ ریئیکشن اتنا ہوتا ہے، بعض دفعہ بلڈ پریشر ہائی ہے، بعض دفعہ غصہ ہوتا ہے۔ پھر ایسے وقت میں اگر ان دونوں کو تنہا چھوڑ دیا جائے تو بعض دفعہ کوئی بہت بڑا غلط فیصلہ کر لیں گے۔ ایسے وقت میں کہا کہ دیکھو تم خاموش تماشائی نہ بنو۔ لیکن بعض دفعہ صلح کروانے والے کو ایک وہ ریفری جو کہ دو کشتی کرنے والوں کے بیچ میں ثالث بنا ہوتا ہے، اس کو بھی ایک دو مکہ پڑ جاتا ہے، کیونکہ کبھی لوگ پسند نہیں کرتے صلح کرنے والوں کو۔ لوگ کہتے ہیں ہاں جی آپ تو بس اس کے ہی ساتھ دیں گی، آپ کو کیا پتہ میرے دل پہ کیا ہے۔ پھر وہاں آپ جا کے بات کریں گے، تھوڑی کریں گے، دوسری طرف جائیں گے، وہ کہیں گے ہاں دیکھا تم تو بس اسی کی بات کرتی ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ دوسروں کو صلح کرانا کتنا بڑا عمل ہے، کہ اس میں اگر مبالغے سے بچے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں تھوڑی سی بات غیر حقیقت کی کر دی جائے تو جائز ہے۔ مثلا آپ کیا سوچ رہی ہیں کہ بہو اور ساس کی لڑائی ہے، دونوں جھگڑ رہی ہیں، چلو ان کو چھوڑ دیں، میاں اور بیوی کی لڑائی لے لیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ان کا گھر ٹوٹ رہا ہے، لاؤ میں ان کی مدد کروں۔ آپ پہلے بیوی کی بات سن لیتی ہیں پوری، 100 باتیں کرنے میں اگر وہ ایک چھوٹی سی بات کر دیتی ہے نا کہ ہے ویسے وہ دل کے بہت اچھے لیکن یہ بلا 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 بلا، ختم۔ اب آپ جائیں مرد کے پاس، اس کے مثال ہے، پھر آپ اس سے سنتے بھی سنائیے آپ کے، اب وہ بھی بڑی بہت بڑ بولے گا، پھر بیچ میں ایک کہہ دے گا ہے ویسے اچھی لیکن اس کی ماں اس کو تنگ کرتی ہے۔ اب آپ کو کتنی اجازت ہے آپ اس سے کہیں، مجھے حیرت ہوئی ہے کہ آپ اس کے بارے میں اتنی باتیں کر رہے ہیں، میں تو ابھی ان سے سن کے وہ تو آپ کی بڑی تعریفیں کر رہی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا جملہ نا کہ ہیں دل کے اچھے، آپ اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں، کہ اچھا ہاں نہیں مجھے پتا تھا، ایسے نہیں، ساتھ ہی بندہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ دیکھیے کوئی آپ کو مارنے کے لیے بھی نکلا ہو نا، لیکن آگے سے اگر اس کو یہ پتا چل جائے نا کہ آپ اس کے معاملے میں اچھی ہیں تو وہ ہوگا۔ تو صلح کروانے سے اگر تھوڑا بہت جان پہ بنتی ہے تو پھر بھی ڈال لیں، لیکن آپ سوچیے اس کا اپوزٹ، جب لڑائیاں ڈلواتی ہیں عورتیں گھروں میں، چغلیاں کرتی ہیں، جب ساس بہو کا گھر توڑوا رہی ہے اور بہو میاں کو ماں کے خلاف کر رہی ہے، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ خاموش تماشائی نہیں بننا چاہیے۔ آپ حدیث میں آتا ہے کہ ساری نیکیاں مڑ جاتی ہیں، جیسے شیو کرتے ہیں تو سر کے بال اتر جاتے ہیں نا، اس طرح بعض دفعہ انسان کا جھگڑا اور اختلافات، اس طرح کی چیزیں نیکیوں کو موڑ دیتی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مذہبی طور پر بھی لڑائیوں سے بچائے، سیاسی لڑائیوں سے بچائے، اور ان خاندانی گروہی لڑائیوں سے بچائے۔ بعض دفعہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک ہی لڑ رہا ہوتا ہے، ایون جو صلح کرا رہے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا مزاج درست کر دے۔ اگلی آیتیں جتنی ہیں اگر حقیقت میں آپ نے ان کو کور ویلیوز بنا لی، اپنی مورل ویلیوز بنا لی، تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری سوسائٹی آئیڈیل سوسائٹی ہوگی۔ آج بھی یقین کریں کہ وہ جگہ جہاں دن میں کم از کم 5 دفعہ نمازوں کی اذانیں ہوتی ہیں، رمضان میں وہاں اللہ کا رنگ دکھ رہا ہوتا ہے، اگر صرف یہ چند باتیں آپ اپنے پاکستان میں نافذ کر سکے، ہر بندہ اپنی ذات پہ نافذ کرے، میں نے یہ کچھ نہیں کرنا جو سننے لگی ہوں، تو یقین کیجئے کہ 2-3 مہینے کے اندر پاکستان کے حالات بدل جائیں گے۔ ہر وقت کوئی لڑنے کو تیار ہے، جھگڑنے کو تیار ہے، کوئی ٹریفک سے نکل رہا ہے تو لڑ رہا ہے، مجھے نہیں لڑنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جھگڑا جو ہوتا ہے نا آگ کی طرح ہوتا ہے،
اگر اس کو نہ بجھایا جائے گا نا آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے آخر ایک وقت آتا ہے کہ بالکل وہ جنگل کی آگ کی طرح سب چیزوں کو کھا جاتا ہے۔ تو آئیے ذرا سنتے ہیں ان آیات کو۔ یا ایھا الذین آمنو، پھر دیکھ لیجئے بار بار ایمان کی پکار ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ یہاں دیکھیے عورت اور مرد کو الگ کیوں کیا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں تو نہیں کہا، یہ تو صرف عورتوں کو کہا یا صرف مردوں کو کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اب دیکھیے کہ جب بھی کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کے پیچھے ہوتا کیا بلا؟ میں آئی ایم دی بیسٹ پرسن، میرے سے اچھا کون ہے؟ وہ دیکھے میری بہو کو نہ گھر چلانا آتا ہے نہ بات کرنی آتی ہے۔ بھئی اچھی کون ہوتی ہے گھر چلانے لی؟ تمہارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، میں ہوں نا، دیکھو نا کیسا گھر رکھا ہوا ہے، دیکھو میں نے ٹھیک کیا اپنے میاں کو، بڑے خراب تھے جب شادی ہوئی۔ کوئی اچھا بھی ہے نا ان کے گرد تو پیچھے وہ اپنا ہی نام لگاتی ہیں کہ یہ میں تھی، یہ بہو تمہیں پتہ جب آئی تھی تو کیسی تھی، یہ میں نے اس کی ٹریننگ کی ہے، یہ حالات ہے۔ نہیں، ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہوں۔ خود پسند انسان کبھی کس کے ساتھ نہیں جیے گا۔ آپ کبھی اکیلے بیٹھے، ڈیپ بریتھ لے، پھر سوچیں آخر میری ساس کے ساتھ میری لڑائی کیوں ہوتی ہے اور اب میری بہو کے ساتھ کیوں ہوتی ہے؟ چلے آپ اس کو یوں لے لیجئے کہ اگر آپ میں سے کسی کا اپنی بہو کے ساتھ معاملہ بگڑا ہوا ہے آج، آپ کہتے کیا مصیبت ہے، کیسی لڑکی مل گئی، دیکھو اتنا میاں بیٹے کو پڑھایا لکھایا، اب یہ بہو ملی۔ اب آپ اس وقت بیٹھ کے نا ذرا کاپی پین لیں، ماضی میں جائیں، کبھی میں بھی تو بہو بن کے آئی تھی، بھلا میرے اپنی ساس کے ساتھ کیسے تعلقات گزرے؟ اب لگے گا وہاں بھی خراب تھا۔ اگر آپ کو شک پڑ جائے نا کہ میری ساس بھی اچھی نہیں تھی تو بہو بھی نہیں اچھی، تو بڑی معذرت کے ساتھ میں کہہ دوں گی کہ آپ خود پہ غور کیجیے، سمپل سی بات ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو ہر طرف سے برا انسان دے، کل شوہر بھی اچھا نہیں تھا آج بیٹا بھی اچھا نہیں، ڈیفینیٹلی اندر یہ میں ہے نا، ان کو ٹھیک کر لیجئے، باقی سب ٹھیک ہوگا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور دیکھو ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب دو۔ اب یہ اس سے اگلا درجہ ہے نا، اس پہ بہت دفعہ درس ہوئے ہیں الحمدللہ۔ ہمارا ایک قرآن کی کرنے کورس ہے جو انشاءاللہ اکثر جگہوں پہ چاہ رہے ہیں کہ شروع ہوگا رمضان کے بعد، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس میں ہم نے سورۃ حجرات بہت ڈیٹیل سے پڑھی ہے۔ اتنی خرابیاں اخلاق کی کہ سن کے یقین کرے آئینہ دیکھنے کو دل نہ کرے، ہمارے اخلاق میں کردار میں کیا ہے۔ تو یہ ایک چین ریئیکشن ہوتا ہے، پہلے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی آتی ہے، پھر زبان پہ بات آتی ہے، پھر اس سے تانے دیے جاتے ہیں، پھر دوسروں میں اس کے لقب دیے جاتے ہیں، یہ دیکھو بھلا کیا بنی ہوئی، دیکھو کیا پہن کے آئی ہوئی تھی۔ ایک شادی سے آ جاتے ہیں، میرا حال غیبت نامہ شروع ہو جاتا ہے گھر آ کے، ساس نے یہ پہننا تھا، اماں نے یہ پہننا، دیکھو بڈھی گھوڑی لال لگام، یہ کیا جملے ہیں، یہ بڑے لقب ہیں۔ اور وہ دیکھو بڑی وہ دیکھا تھا اپنے ان بڑھیا کو، وہ دیکھا ذرا، آپ دیکھیں ہماری ماسیوں کے ساتھ جو ہمارا اخلاق ہوتا ہے، ذرا ماسی ذرا آ کے صوفے پہ بیٹھے ہوں گے، دیکھو بیگم صاحبہ، دیکھو ذرا بیگم صاحبہ آ گئی ہیں اب اٹھ کے 11 بجے، بہو کو دیکھا ذرا دیر سے اٹھی، کہا ہاں جی وہ بیگم صاحب ہیں جی، ان کا تو آنکھ کی جب کھلے گی پھر ہی کھلے گی نا۔ یہ ساری چیزیں خود کش تو نہیں، دوسروں کو کش کرنے والی ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اللہ نے تمہارے دل کو ایمان سے میٹھا کیا، ایمان لانے کے بعد اب فسق میں نام پیدا کرتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں مشہور کر دیں کہ یہ کتنی بری ساس ہے۔ بہت بری بات ہے، جو لوگ اس طریقے سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہے۔ ایک مووی تھی، کسی نے بتایا کہ اس میں کوئی ساس اپنی بہو کی برائی کر رہی تھی اور 7 چہرے بگاڑ کے اس کے ایکشنز دکھا رہی تھی۔ آج کل الحمدللہ چلیں کچھ تو پردے رہ گئے، پہلے دور میں تو مووی مین آتا تھا نا سب الرٹ ہو جاتے تھے کیونکہ اس سے پہلے اتنی لائٹ آتی تھی، لوگ سیدھے ہو جاتے تھے، پلیٹیں بھی اپنی چھپا لیتے تھے کہ مووی میں نہ آ جائے۔ مووی بن رہی تھی، اس عورت کو نہیں پتا، کہتے ہیں کہ اس کی وہ مووی ریکارڈ ہوئی جب وہ بہو کی تعریفیں کر رہی تھی، برائیاں کر رہی تھی اور اس کے ایکشن لے رہی تھی، اور وہ مووی پہ گھر چلی اور پورے خاندان نے کیا سب نہیں دیکھا ہوگا اور شاید فیس بک پہ ڈال دی ہوگی، تو شاید وہ بیچارے اوباما نے بھی دیکھ لی ہوگی کہ ان کی ذرا کیا تعلقات ہوتے ہیں اور ان کی شادیاں کیسی ہوتی ہیں۔ سب جگہ کون رسوا ہوا؟ بہو کے ساس رسوا ہوئی۔ تو آج سوچئے کہ اس ایک فیس بک نے ہمیں آخرت کا منظر نہیں دکھا دیا، اس دن بھی تو یہی کچھ ہونا ہے کہ سارے اگلے پچھلے جمع کیے جائیں گے اور لوگوں کی برائیاں اور خوبیاں دیکھ رہے ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو۔ گمان سے مراد کیا ہے؟ بدگمانیاں۔ کسی کے بارے میں بدگمانی سے ہی راستہ کھل جاتا ہے اور پھر آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کبھی ماں کو بیٹی کے بارے میں کیوں نہیں بدگمانی ہوئی، یا ماں بیٹی کی کیوں نہیں غیبتیں کرتی، یا ماں بیٹی کو کیوں نہیں تانے دیتی، یا اس کے بارے میں اس کو شک کیوں نہیں ہو جاتا کہ یہ میرا گھر جو ہے توڑنے آئی ہے۔
کیونکہ گمان اچھا بیٹی کے لیے. تو بہو کے لیے پہلے بدگمانی آئی، پھر باقی کام ہونے لگے. پھر کہا بعض گمان پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، پھر تجسس نہ کرو. بدگمانی کا لامحالہ نتیجہ تجسس ہے. ذرا بچے دیکھ کے سن کے دادو کیا کر رہی ہیں، وہ دیکھو پھوپھی دادی کیا باتیں کر رہی ہیں، خود نہیں جا سکتی، کہا بیٹا جاؤ کھلونے لے لو، بیٹھ کے سننا دادو کیا کرتی ہیں. یہ تجسس ہے جس کے اوپر آپ کو شک نہیں ہوتا. آپ کبھی چھپ چھپ کے نہیں دیکھتے، لیکن آپ کو شک پڑے کہ کمرے میں بیٹھ کے کوئی میرے خلاف بات کر رہا ہے، پھر ہی جا کے کان لگائیں گے نا. اور اگر کوئی اندر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے تو پھر کتنے لوگ ہیں جو کان لگائیں گے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اس چیز کے اوپر توجہ رکھنی چاہیے کہ کتنا زیادہ دل کو صاف رکھنا ضروری ہے. پھر تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، یہ تجسس سے اگلا درجہ. پھر برائیاں ہوتی ہیں، کیا ہو رہا تھا، کیا کیا، کس نے کیا کیا. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کیجیے اپنے ذہن کے ساتھ. کوئی آپ کو دعوت میں بلاتا ہے، بہت بڑے ہوٹل کا نام ہے، آپ گئے، ہوٹل کے دروازے پہ آپ کو بہت اچھی طرح سے ویلکم کیا گیا، آپ کی گاڑی کا ڈور کھولا گیا، آپ بڑے ٹھلاتے ہوئے اندر گئے، آپ نے دیکھا ماشاءاللہ کیا سبحان اللہ کیا خوبصورت ہے، گورے زیادہ ہیں کالے کم میں، کوئی بات نہیں، بڑی دعوتوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. کسی آپ کو بہت بڑے شہر کے شخص نے دعوت میں دیا، بہترین سجی ہوئی سلمے ستارے والی کرسیوں کے کپڑے پہنی ہوئی کرسیاں جس پہ چبھتی ہیں تو چبھے لیکن خوبصورت بہت لگ رہی ہیں. اتنی دیر میں آپ کو پیش کیے جاتے ہیں ڈرنکس، پھر اس کے کہتے چلے جی کھانا ریڈی ہے. بڑا خوبصورت کانٹا، پلیٹ، چمچ آپ کے ہاتھ میں دی جاتی، کمن ہیلپ یور سیلف. اور آپ وہاں جا کے دیکھیں اور کسی کی ڈیڈ باڈی ہو روسٹڈ، اور آپ سے کہا جائے ٹیک اے بائٹ، کاٹو اس کی اور ایک ٹانگ کا پیس اور اس سے کھاؤ. کیسے لگے گا؟ گن آتی ہے نا. لٹرلی یقین کرے ایک تصویر میری آنکھوں کے آگے آ جاتی ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں. کسی ملک نام لینے کو بھی نہیں دل چاہتا، لیکن ایک شخص کی تصویریں، اس کا عمل لکھا کہ اس کو عادت ہے نیو بورن بیبی، جو چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں نا ان کو کھانے کی. وہ ہاسپٹل سے فیٹس لے کے آتا ہے، جو بچے جھڑ جاتے ہیں نا، یعنی ایبارڈ ہو جاتے ہیں، پھر ان کی باڈیز ہیں اور ان کو روسٹ کرتے ہیں. پورا تصویریں اگر آپ کہیں تو میں دکھا دوں، لیکن دیکھی نہیں جاتی. اوون کے اندر بچے کو اس طرح روسٹ کر رہا ہے جیسے کہ آپ فل چکن کو روسٹ کرتے ہیں، پھر کاٹ کے کھا رہا ہے، ٹانگے کھا رہا ہے. یہ تو انسانیت کی گری ہوئی بات ہے نا. شیر بھی نہیں ایسے کام کرتا جو انسان کرتا ہے جب اس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے. لیکن کیا ہم غیبت کو بھی اتنا برا سمجھتے ہیں؟ غاب یغیب سے غائب کی بات کرنا، وہ بات جو سامنے نہ کر سکیں، کریں تو اس کو بری لگے. ہلکا سا ایک معیار رکھ لیں. کبھی اپنی سہیلی کے ساتھ کسی تیسری کی، یا اپنی ساس کی، ماں کی، کسی کی بھی، اپنے ساتھیوں کی، ایون دینداروں کی کوئی بات کرنے لگے تو پہلے سوچیں کیا یہ بات میں اس کے سامنے کر سکتی ہوں. اگر آج کی میٹنگ میں وہ بھی ہوتا تو کیا یہ بات میں کرتی، اسی طرح کرتی، ایسے کرتی؟ یہ ہے غیبت. کر سکتے ہیں تو کر لیں، پھر آپ کو ضرورت ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس بات کا کوئی فائدہ ہونا ہے تو کر لیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ان کے سامنے نہیں کروں، یا اوپر سے کوئی آئی جائے جس کی بات ہو رہی ہے کہ چپ 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 ان کو نہ بتانا، تو آپ سمجھیں کہ یہ غیبت تھی. اور آپ کہیں جی یہ سچ ہے، یہ جھوٹ تھوڑی ہے، تو سچ ہی تو ہوتا ہے غیبت ہے. جھوٹ ہوگا تو وہ تو بہتان ہوگا، اس پہ تو 80 کوڑے تک بھی پڑ سکتے ہیں. تو غیبت نکل گئی نا تو ہمارے پاس بہت وقت آئے گا. آج بہت ساری سسٹرز جو قرآن سے دور رہتی ہیں نا، اس کی بہت بڑی وجہ ان کے زبان کا یہ چسکا ہے، باتیں کرنے کی بہت عادت ہے. لمبی لمبی فون کالز ہیں. کبھی سوچ کے تو دیکھیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی لوگ فون پہ باتیں کیا کرتے ہیں. یقین کریں لوگ باتیں کیا کرتے ہیں. آپ خود سوچیں، آپ کیا بات، کیا حال ہے، کیسے ہے، سب ٹھیک ہے. اچھا پاکستان فون کر لیں آپ، مثال ہے اپنے تصور میں، ماں سے بات ہو رہی ہے یا چلے بہن سے ہو رہی ہے، چلے دوست سے کر لیجئے، جس سے السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسے، سب ٹھیک ہے، بچے ٹھیک ہیں. پھر ایک ہمارا پیٹ جملہ، موسم کیسا ہے، پھر وہ اسی پہ رونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس پہ بجلی لوڈ شیڈنگ آ جاتی ہے. پھر سیاستدانوں کی غیبتیں شروع، کھا گئے، لوٹ گئے، ہمارا ملک لے گئے، دس اسی کے اندر وابڈا بیچارہ آ جاتا ہے. وابڈا توبہ توبہ، ظالم بیٹھے میں، یہ ہے وہ ہے، بل اتنا بڑھا دیا. اس کے ساتھ ہی جنریٹر یاد آتا ہے تو پھر جنریٹر والے کے اوپر آئے تو کہتے ہیں پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا، دیکھو اللہ ان کو پوچھے گا. پھر امریکہ یاد آ جاتا ہے، وہ پیٹرول سارا امریکہ لے گیا، ساری دنیا کا پیٹرول مہنگا کر دیا. پیٹرول پہ جب گئے تو پتہ چلا وہاں جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور وہ ہم سے پیسے مانگتے ہیں، جی گاڑی صاف کی ہے، دیکھو دیکھو ان غریبوں کو ہے نہیں، صاف گاڑی پہ کپڑا پھیرنے لگ جاتے ہیں، پھر باتیں ہوئے کہتے ہیں پیسے دو. آپ دیکھیں یوں چکر سے آ کے پھر آپ کہتے ہیں اچھا آدھا گھنٹہ گزر گیا، اوہو اتنی لمبی بات ہو گئی ہے. ایک دفعہ بڑے لوگ کہتے تھے کہ ایک چپ 100 سکھ، اور اللہ کے نبی نے اس کو اتنے خوبصورت طریقے سے کہا ہے، نجا من سمت، نجات پا گیا وہ شخص جو خاموش رہا.
اگر آج کا یہ کوڈ ورڈ رکھ لینا آپ اس دورہ قرآن کا اپنے لیے کہ میں نے خاموش رہنا ہے، ٹائم ہی نہیں ہوگا. اور آپ خاموش کب رہیں اس کا بھی ایک بہترین میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا دیتی ہوں کہ آپ دین کے لیے بولنا شروع کر دیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں، بتائیں، پڑھائیں. یقین کریں یہاں سے لے کر ایک کسی نے اس دن پرسوں بھی ہم کہیں تھے تو کہنے لگے کہ آپ اتنا کیسے بولتی ہیں نا، 3-4 گھنٹے ہم دیکھتے ہیں اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں آپ تھک جائیں گے یہ وہ. تو میں نے کہا کہ اس کے علاوہ میں نہیں بولتی. جو میرے ساتھ رہتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، گھر والوں سے پوچھ لیجئے، فون کیے ہوئے پورے مہینے میں شاید ہی کوئی 1-2 فون کیا ہوگا پاکستان میں، اور وہ بھی بہت ضرورت کا. کہ جب آپ کو یہاں بولنا ہے تو پھر اپنی انرجی بچائیے، کیونکہ جب ہم اپنی دنیا میں انرجی یوز کر چکے ہوتے ہیں پھر قرآن تو نہیں آئے گا زبان پہ. اور جب تک ہماری زبانیں غیبت گندگی سے پاک نہیں ہوں گی اثر بھی نہیں آتا. ہماری زبان سے اللہ کے کلام چلتا ہی نہیں ہے. گندے برتن میں خوبصورت کھانا بھی خوبصورت نہیں رہتا. جب زبان گندی دل گندا تو پھر اس سے قرآن کا حسن بھی ہمارے دل میں نہیں آتا اور نہ دوسروں کے آتا ہے. پھر اگلی ایک اور چیز دیکھیے گا کہ اس میں توبہ کی بات کی گی. توبہ کر لو، اللہ آج معاف کر دے گا، میری پچھلی زندگی کی ساری غیبتیں معاف کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہاں غیبت جو نا 2 حدیث اصل میں مکس اپ ہو گئی تھی تو میں نے تھوڑا پاز لے لیا. غیبت حدیث میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بری چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ زنا کو تو لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں، غیبت کو کون برا سمجھتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ زنا 1 یا 2 لوگوں کے بیچ کا عمل ہے نا، لیکن جو غیبت ہے اس سے پوری سوسائٹی مر جاتی ہے، اس سے پوری سوسائٹی میں گندگی پیدا ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب ایک انسان جائے گا تو اپنی نیکیاں ڈھونڈے گا، کدھر گئی میری نیکیاں، تہجدیں، قرآن، دورہ قرآن، یہ سب تو میں نے تو کیا تھا. تو فرشتے کہیں گے ہاں کیا تھا. وہ کہیں گے کدھر ہے؟ تو کہیں گے وہ جو تم غیبتیں کرتے تھے نا اس کی وجہ سے سب ضائع ہو گیا. غیبت نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمیں بچنے والا بنا دے. جیسے جنگل کی آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اس طرح غیبت ہماری نیکیوں کو کھاتی. کتنا کو صبر ہے، دیکھیں 3 سیکنڈ کا صبر کر لیں. آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں، ماں بھی ہو سکتی ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، دوست بھی ہو سکتی ہے، لگ گئی بری بات، آپ اپنے میاں سے اس کی برائی کرتے ہیں، تمہاری ساس ماں ایسی، 3 سیکنڈ صبر کریں. دل میں بات اچھلی، میاں کو بتاؤں بات، اچھا 3 سیکنڈ، 1 2 3، پھر سوچیں کروں کہ نہ کروں. یقین کریے صرف وہ ٹیمپٹیشن کو اپنے نیچے لے آئیں، روم ٹیمپریچر پہ اپنے مائنڈ کو لائیں، پھر آپ کہیں گے چلو چھوڑو، خام خواہ میں اس کو اپنی نیکیاں دے دوں. قیامت کے دن نیکیاں ساری دوسروں کو مل جائیں گی. ایک ماں کی بات یاد آ گئی، وہ کہا کرتی تھی اپنی بیٹیوں کو اگر غیبتیں کرنی ہے ساس کی تو میری کر لیا کرو تاکہ تمہاری نیکیوں کی حقدار تو میں ہوں. حسن بصری بھی غالباً ان کا قول ہے، وہ کہتے تھے کہ تمہاری غیبت کی سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے، کیونکہ تمہارے بعد تمہاری نیکیاں ملے تو اس کو ملے، کسی دوسرے کو کیوں ملے. حسن بصری کے بارے میں تو ان کو پتہ چلا کسی نے ان کی برائی کی، دیندار تھے، کسی نے برا کہہ دیا ہوگا، کون سی بڑی بات ہے کہنا. انہوں نے بڑا اچھا ایک تھال منگوایا، اس میں کئی رنگ کے پھل پھول لگا کے بھیجے اور اس کو تحفے میں بھیجا. کہنے لگے میں آپ کو شکریہ دینا چاہ رہا تھا، جو آپ نے مجھے دیا وہ تو میں آپ کو نہیں دے سکتا، یعنی اپنی نیکیاں، لیکن جواب میں یہ ہدیہ قبول کریں. تو اس پہ بہت ساری الحمدللہ ہم نے ورکشاپ کی ٹاپک کیا ہوا ہے. ایک بیوٹیفائی یور سیریز تھی، بیوٹیفائی یور سیلف، تو اس ٹاپک کے اوپر ضرور غور کیجیے، کیونکہ اس کے بعد آپ کے لیے انشاءاللہ قرآن کے راستے کھلیں گے زندگی سے جب یہ چیزیں نکل جاتی ہیں. اب ایک اور مسئلہ بعد میں، ابھی ٹائم نہیں ہے جی. آپ دیکھیے کہ اس کے بعد اب ایک اور مسئلہ، اور وہ کیا ہے کہ میرا خاندان اونچا ہے، ذات برادری، یہ رشتہ باہر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ فلاں نہیں ہے. اب دل آزاری کا ڈر نہ ہو تو 2-3 ذاتوں کے نام میری زبان سے نکل جاتے. لوگ رشتوں کے موقع پہ کتنے زیادہ سٹبن ہو جاتے ہیں کہ جی اپنے خاندان اور اپنی برادری سے نہیں کرنا باہر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی. کیوں بنائی؟ تاکہ اکڑو، ناچو کودو کرو، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. نہیں، لتعارفوا، تعارف حاصل کرو. جیسے دیکھیے گاڑیوں کے اتنے نام ہیں تبھی تم پہچانتے ہیں، ٹیلی فونز کے نام ہے، کمپیوٹر کمپنیز کے نام ہے، کھانے کے نام ہے. اس طرح ہم سب کے لیے اللہ نے کسی کو کوئی ایک خاندان دے دیا، کسی کو دوسرا. لیکن جب لوگ اس چیز کو بنیاد بنا کر لڑنے جھگڑنے لگے تو اللہ کے نبی کی اس حدیث کے مصداق ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 2-3 باتیں جو جاہلیت کی رہ جائیں گی، اس میں سے ایک بات ہے کہ ذات پات پہ، حسب نسب پہ فخر کرنا.
ہر ذات والا اپنے آپ کو ہی اونچا سمجھ رہا ہوتا ہے اور پتہ نہیں دوسرا اس کو کچھ سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. منع کیا گیا. اللہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے ملو, تم مسلمان ہو. آپ دیکھیں نا کہ اب کیا مسلمان ہو, سندھی مسلم. ہم تو سندھی مسلم آپس میں نہیں ملتے, سندھی مہاجر آپس میں نہیں کرتے. پٹھان کے ساتھ کوئی شادی کرتا ہے ہمارے گھر میں اگر وہ پنجابی ہے, پنجابیوں سے کوئی شادی کرتا ہے اگر وہ سندھی ہے, کوئی اردو اسپیکنگ ہے. اور باتیں کہ اللہ رحم کرے کس طرح کے مذاق بنائے ہوئے ہے پنجابی, لیکن اچھا ہے ویسے وہ اچھا ہے. یعنی پنجابی اور اچھے دو کٹھے نہیں چل سکتے, وہ اچھا ہے. پٹھان ہے لیکن ویسے وہ عقل مند ہے. یہ سٹائل ہوتا ہے ہمارا. ہم نے ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ ہے میمن لیکن ویسے وہ دل کا کھلا ہے. یہ ٹپس ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وجہ سے جو سوسائٹی کٹتی ہیں, آج آپ دیکھیں ہمارے ملک میں کتنے ٹکڑے ہیں. ایک تو دین کے نام پہ ہے نا 4 مختلف مسلک, پھر ایک سیاست ہے, کوئی کہتا ہے پیپلز پارٹی, کوئی کہتا ہے مسلم لیگ, کوئی کچھ, اب پتہ نہیں آج کل کون سی ہے, یہ تو پرانی مجھے یاد تھی 2 میں نے بول دی. پھر کوئی کہتا ہے جی مہاجر اور کوئی کہتا ہے سندھی. کتنی بانٹیں, کتنا ٹکڑے کریں گے. آپ ایک کاغذ لیں, اس کے 2 ٹکڑے, پھر 4, پھر 6, پھر ہر ٹکڑے کو آپ کہیں کہ یہ ایک پوری وحدت ہے. تو آج کیوں نہیں ہم مسلمان مل پا رہے؟ کیونکہ ہم سب کے نام اور ہمارے مفادات الگ ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت چاہتے ہیں تو متقی بنے, دولت چاہتے ہیں تو متقی بنے. بیٹیوں کے رشتے دینے ہیں نا تو تقوی کی بنیاد پہ دے دے. خاندان کی بنیاد پہ دیں گے تو وہ روئیں گی تو آپ بھی روئیں گے, لیکن تقوی کی بنیاد پہ ہوں گے تو کم از کم اس کے اوپر ظلم تو نہیں ہوگا. ان اللہ علیم خبیر, اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا باخبر ہے. اس کے بعد ایک اور معاشرتی مسئلہ, بڑے بڑے دعوے کرنا. کیا؟ قالت الاعراب آمنا, یہ بدوی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے, بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے, ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ شروع کی باتیں ہوتی ہیں. جب دورہ قرآن بندہ کرتا ہے نا, ایسے لگتا ہے بہت کچھ دل میں آ گیا. لوگ کہتے ہیں بڑے ہی دل بدل گئے, لیکن اصل میں ابھی یہ چکھا ہے, ابھی سیمپل ہے. بعض لوگ شروع دنوں میں اپنے آپ کو بہت نیک سمجھنے لگ جاتے ہیں, حالانکہ اصل جو اس کے آگے کے مزے ہیں وہ نہیں دیکھے ہوتے. اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے دعووں سے روکتے ہیں. کرو کیا؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, پھر انہوں نے اس میں کوئی شک نہ کیا, اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. وہی سچے لوگ ہیں. اللہ ہمیں سچا بنا دے. یہ محنت کرنے والا دین ہے. جان اور مال سے اللہ کے راستوں میں لگاؤ تاکہ اللہ کو تمہاری قدر ہو. صرف بلند و بانگ دعوے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اے نبی, ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے کہو, کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو, بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی, اگر تم واقعی اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو. اور یہ ساری باتیں سن کے نہ دل مانے تو اللہ کی شان دیکھ لو کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, اللہ تعالیٰ آسمانوں زمین کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہوں میں ہے. تو بہت ہی زیادہ شعور کو بیدار کرنے والی سورت حجرات. ہمارا عمل یہی ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, تھوڑا سا صبر کریں. کچھ وقت کی بات ہے, پھر تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے سرخرو کر ہی دینا ہے. اگلی صورت بھی بنیادی طور پہ بہت ہی خوبصورت صورت ہے. صورت قاف ترتیب کے اعتبار سے 50 یعنی 50, اور نزول کے اعتبار سے 34 یعنی 34 نمبر کی صورت ہے. مکی صورت ہے. صورت کا نام قاف حروف مقطعات میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو عید اور جمعے کے خطبوں میں پڑھا کرتے تھے. جو بھی صورت ایسی ہوگی آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں آخرت کی بہت بات ہوگی. اسی طرح ایک اور چیز صورت قاف کی اہمیت کی, اور وہ کیا ہے کہ یہاں سے قرآن پاک کی آخری منزل شروع ہوتی ہے. صحابہ کرام 7 دنوں میں قرآن پاک پورا کرتے تھے, تو یہاں سے لے کے آخر تک پھر وہ ایک حصہ بناتے تھے. کبھی سوچ کے دیکھیے, ہم نے تو ابھی بھی کتنے دن لگانے ہیں اس کو پڑھنے پہ, اور وہ کتنا پڑھتے تھے. پھر سورۃ قاف کا جو بنیادی مضمون ہے نا, وہ کیا ہے؟ قاف سے قرآن اور قاف سے قیامت.
قرآن اور قیامت دونوں چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ ملیں گی انشاءاللہ. قاف والقرآن المجید بل عجب ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. قاف قسم ہے قرآن کی. ہم کھا سکتے ہیں قسم قرآن کی کہ نہیں؟ کھا سکتے ہیں، شرط ہے کہ سچی ہو. اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں اور قرآن کی، دیٹس اٹ. اور اللہ کی صفات کی، رحیمی کی قسم، نہ دودھ کی قسم کھا سکتے ہیں، نہ بیٹے کی، نہ باپ کی، نہ مال کی. منع ہے. اللہ جس کی چاہے قسم کھائے. بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے آ گیا. پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے. کیا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے. آپ دیکھیے کہ دونوں باتیں ساتھ ہیں نا. بہت حیرت ہوتی تھی کہ مر کے مٹی بنے تو اٹھ کے کیسے آئیں گے دوبارہ. حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب کچھ ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ مردے بالکل ڈیزالو ہو جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، تو پھر دوبارہ جسم کیسے بنیں گے؟ یہ اس کا جواب ہے ہم ساری پوٹاشیم اکٹھی کر رہے ہیں، سارے کیلشیم اکٹھے کر رہے ہیں، تمہارے جسم کا ایک ایک مادہ الگ ہو رہا ہے، قیامت کے دن ان کو دوبارہ جوڑ دیں گے. ہمیں کیا مشکل ہے؟ دیکھیں نا کہ اگر آپ مثال ہے کہ لیٹس سی اگر آپ گھر میں کیا لے کے آتے ہیں، یہ ٹیبل لے کے آتے ہیں، یہاں لے کے آئے، آپ نے اس کو جوڑا، سارا اسمبل کیا، دوبارہ جڑ گیا، اب یہاں رکھا ہوا ہے. بالفرض آپ کو موو ہونا ہے، یہاں سے یہ ٹیبل لے کے جاتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ دوبارہ اس کے سارے پیج کھولیں گے، اس کو ایک تھیلی میں ڈال دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے توڑ کے لے جائیں گے، وہاں جا کے پھر جوڑ لیں گے. تو اسمبلنگ مشکل نہیں ہوتی، شرط یہ کہ چیزیں پوری ہوں. تو اللہ ہمیں دوبارہ ری اسمبل کرے گا. بلکہ ان لوگوں نے تو اس وقت جبکہ حق ان کے پاس آ گیا، اسی وقت اسے صاف چٹلا دیا. اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیے کہ اللہ کتنے خوبصورت دلائل دے کے ہمیں اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ دیکھو، سوچ لو تم کیوں پیچھے ہو. اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آخری کیل ٹھک رہے ہیں ہمارے عقیدے کے اندر، لیکن پھر بھی اگر ہم نہ سوچیں تو ہماری مرضی. وہ کہتے ہیں نا کہ جانتا ہوں ثواب اطاعت مگر طبیعت ادھر نہیں آتی. ہمارا ابھی تک یہ حال ہے، سب پتہ نہیں کیے، یہ سب پتہ یہ گناہ ہے، نہ نیکی کرنے کو بھی دل چاہ رہا ہے، نہ گناہ چھوڑنے کو دل چاہ رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں. اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، اور اس میں کہیں کوئی رخنا نہیں. اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے، اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دیں. یہ سب چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں. کس کے لیے؟ مگر لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو. دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں منیب بنا دے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے، جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں. یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا. کتنے پیار سے اللہ نے بندوں کے لیے رزق کا انتظام کیا. اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخشتے ہیں. مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا. یہ قرآن ہمارے دل کی زندگی ہے. آج ہم مردہ تھے، قرآن پڑھا، کل تک ہم مردہ تھے، قرآن کا پانی پڑتا جا رہا ہے، دوبارہ بھوک لگتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں بہت عرصہ بھوک کے کھانا نہ کھائے نا تو بھوک مر جاتی ہے. قرآن کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. ہم بہت عرصہ اس سے جب دور ہوتے ہیں نا تو پھر تھکتے ہیں، کہتے نہیں میرے سر میں درد شروع ہو جائے گا، میں نہیں اتنی دیر بیٹھ سکتی، میں نہیں آ سکتی روز، میری یہ مجبوری. کچھ لوگوں نے ایسے کر کے سوچ کے شروع کیا، کرتے ہیں شروع، آج تک الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں. تو دعا کیجئے کہ دل کو زندہ کر دے اللہ قرآن کے اس پانی سے. کچھ قومیں جو نہ سمجھ سکی ان کی بات، ان سے پہلے قوم نوح اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. ہم نے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی. لفظ وعید اس صورت میں بہت دفعہ آئے گا، اس کو بھی نوٹ کر لیں شروع میں. یعنی اللہ نے سب کو ڈرایا تھا لیکن لوگ نہیں مانے، پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا. کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. بات تو کیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. جو کہ گردن، کون سی گردن؟ جس کو کاٹ دیں تو جان چلی جاتی ہے. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ،
دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ہائی لائٹ کیجیے گا، یہ ہے وہ آیت جو واقعی ہماری زبانوں کو بند کرائے گی۔ ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے۔ ہم نے ایک بولا تو فرشتوں نے الف یا اور کاف لکھ لیا۔ ہم نے کسی کو کہا شٹ اپ تو فرشتوں نے ایس بھی لکھ لیا، ایچ بھی لکھ لیا، یو بھی لکھ دیا، ٹی بھی لکھ دیا، یو بھی لکھ دیا، پی بھی لکھ دیا۔ ایک ایک لفظ، یلفظ حرف نہیں لفظ، ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے، اور کل سب کچھ ریپلے ہوگا۔ اور اللہ شاہ رگ سے قریب ہے، ہم اس کو دور سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جس کو اللہ کی قربت کا احساس ہو جائے وہ بہت باشعور انسان بن جاتا ہے۔ پھر اس کی زندگی کے اندر یہ باتیں نہیں رہتی کہ جو لوگ کرتے ہیں میں بھی کروں، پھر وہ محفل میں جا کے پھسل نہیں جاتا، پھر وہ ویسٹ میں آ کے بالکل مادر پدر آزاد نہیں ہو جاتا کہ چلو ٹھیک ہے اب یہاں تو پنپنا ہے نا، اور یہاں کا سٹیزن بنتے بنتے جنت کی سٹیزن شپ کینسل ہو جائے تو ہو جائے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ان آیات پہ، جیسے فرشتے ہمارے لفظ لکھتے ہیں نا، یہ تو وہ لکھ رہے ہیں نا، ہم اپنے لکھنا شروع کریں کیا؟ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آپ ایسے ہی آج کل تو سیل فونز میں بھی ریکارڈر موجود ہیں، ریکارڈر ایسے بے ساختگی میں پلے کر دیں، اور خاص طور پہ جب بچوں کو ڈانٹ رہی ہوں آپ، بس ریکارڈنگ کرنی شروع کر دیں، 5 منٹ کی صرف کریں، پھر اس کو بند کریں، پھر اس کو سنیں، سلو موڈ میں بھی سن سکتے ہیں آپ، بہت کچھ ہو سکتا ہے آج کے دور میں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر آپ اپنے لفظ گنیں، ان 5 منٹس میں میری زبان سے کتنے لفظ نکلے ہیں۔ بچے کو ڈانٹتے ہوئے کر لیں، اپنی پیاری دوست کے ساتھ ٹیلی فون کال 5 منٹ کی وہ ریکارڈ کریں، آج فون بھی ایسے ہیں کہ وہ ریکارڈ بھی کر دیتے ہیں۔ اب اس کا مطالبہ نہ شروع کر دیں باپ سے، بیچارے اور محنت کرنی پڑے ان کو کہ وہ فون چاہیے جس میں ریکارڈنگ بھی ہو جائے، لیکن اپنی ریکارڈنگ کر کے خود لکھیں اور سنیں، گنیں، کسی سے کہہ دیں آپ کے لیے یہ کام کر دیں، پھر دیکھیے ذرا ہمیں پتہ چلے گا ہم کتنا بولتے ہیں اور کتنے اچھے بولتے ہیں اور کتنے برے بولتے ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ گئی موت کی جان کنی، پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا، وائٹامنس کھاتا تھا، آرگینک فوڈ کھاتا تھا، بڑی تجھے اپنی جان کی فکر تھی نا، یہ موت آج پھر آ گئی۔ بھاگ لو، خوراکیں کھا لو، ڈاکٹرز کے پاس چلے جاؤ، انشورنس لے لو، لیکن موت تو آ کے رہے گی۔ ایک تو تمہاری موت ہے، کائنات کو بھی موت آئے گی، کیسے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور پھونکا گیا۔ یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا، میدان محشر میں لے کے جایا جا رہا ہے تصور میں۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا اور ایک گواہی دینے والا ہے۔ یہ کون ہے پتہ؟ فرشتوں کے باب میں لکھایا تھا آپ کو، یہ وہ 2 فرشتے جو ہمیں ہانک ہانک کے میدان محشر میں لے کے جائیں گے۔ کرامن کاتبین نے لکھا، اور سائق اور شہید ہمیں ہانک کے لے، چلو نا بچوں اب لگے گی پتہ، سمجھ آ جائے گی۔ لقد كنت في غفلة من هذا، اس چیز کی طرف